ناظرین، رمضان مبارک کے روزے مسلمانوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے 1 سال بعد یعنی 2 ہجری اور 624 عیسوی کو فرض ہوئے۔ مگر سوال یہاں یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے کیا انعام ملتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان دیان شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو ایک بار پھر اسلامک ٹاکس کی ویڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائے ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ ان کی پیروی کرنا ناممکن ہے۔ ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، مگر جب ہی ہے کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے۔ ناظرین، رمضان مبارک کے روزوں کی اہمیت ہم اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے باوجود روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے خود کو بچا لیتے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاؤں سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور وہ گر گئے۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال ہی روزہ دار رہتی تھی۔ اور جیسا کہ رمضان مبارک کے روزوں کی فضائل میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو خطبہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دینے سے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 4 چیزوں میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چاروکار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ امید ہے کہ اسلامک ٹاکس کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ جل شانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کو قبول فرمائے، اور مجھ جیسے سیاکار کو بھی اس بابرکت مہینے سے انتفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان دیان شاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔